السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی في شان حبیبہ ونبیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اس نے اپنے توفیق سے آج ہم سب کو نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق دی۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور آج کی اس مبارک دن اور نماز جمعہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، آج کی جو تاریخ ہے وہ ہے جمعۃ الاخری کی پہلی تاریخ ہے، اور کل جو 29ویں تاریخ رہی اس تاریخ میں بانی جامعہ نظامیہ انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ رہی، یعنی 29 جمادی الاولیٰ بانی جامعہ نظامیہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ اور ہم سب اہل دکن پر انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بے پناہ احسانات، آپ کی تعلیمات، آپ کی دینی خدمات، آپ کی تصانیف کا ہم آج بھی اس کا استفادہ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا اسی مناسبت سے، کیونکہ اہل دکن ہم پر بے پناہ احسانات ہے، اور آپ کی عقیدت و محبت یا کسی بھی بزرگ کی جو عقیدت و محبت ہے صحیح معنوں میں اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم ان کے زندگی کے حالات کو جانیں، ان کے خدمات کیا ہے، ان کے تصانیف ہے، ان کی علمی کارنامے کیا ہیں۔ جب کسی بھی بزرگ کے حوالے سے جب یہ چیزیں جانیں گے تو پھر ہمارے دلوں میں بھی وہ عقیدت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو وہ عقیدت و محبت بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ لہٰذا آج انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے دینی خدمات
آپ کی جو کتابیں ہیں، تصانیف ہے، مقاصد الاسلام ہے، انوار احمدی ہے، حقیقت الفقہ ہے، اس طرح کے آپ کے معائنات جو تصانیف ہے، جو اس وقت بھی اگر ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ جس وقت انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے، جو پیدائش ہے، وہ ہے 1264 ہجری میں ولادت ہے، یعنی 1264 یعنی 64 آپ کی ولادت ہے، اور وصال 1340 میں انتقال وصال ہوا۔ اس وقت کے جو حالات تھے ہندوستان کے، کیونکہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جس جگہ ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں، اسی حساب سے ان کی دینی خدمات ہوتے ہیں۔ کتابیں جو لکھی جاتی ہے، جس وقت جو فتنہ اٹھتا ہے، اس کے حساب سے وہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ تو 13ویں صدی اور 14ویں صدی کے درمیان جو ہے آپ یعنی انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات رہتے ہیں۔ اس وقت کے جو حالات تھے ملک میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہو رہی، اس سے پہلے اس طرح کے حالات ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول نکالی جا رہی تھی۔ اس وقت کے اس صدی کے آپ جتنی بھی کتابیں نکال لی، اس علاقے میں انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اس علاقے میں شمالی ہند میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر، آپ کے تصانیف ہم معاصر اس وقت جتنے بھی ہندوستان کے جو علماء کرام رہے، اگر اس وقت کی کتابیں اٹھا لی تو آپ کو ان کتابوں میں جو ملے گا اکثر یہی ہے کہ انہوں نے ناموس رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو دلوں سے نکالے جا رہی۔ کوئی کلمہ لینے والا یہ کہہ رہا تھا کہ حضور خاتم النبیین نہیں ہے، قادیانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو گئے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار ہو رہا تھا۔ اس طرح سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوئی، اور اس وقت کے علماء نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کتابیں لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتائی گئی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کے عظمت، آپ کی شان پر کتابیں لکھی۔ انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الاسلام کا جو 11واں حصہ ہے، 11واں حصہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایک ایک عنوان ملتے رہے گا، حضور کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انکار ہوتا ہے۔ تو انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دلائل پیش کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا نور کی شکل میں، پھر وہ نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو ہے دنیا میں جسمانی اعتبار سے جو پیدائش ہوئی،
وہ اس اعتبار سے کس طرح نورانی جو پیدائش ہے اس کے حوالے سے باتیں تصانیف میں آپ کو. تو اس طریقے سے آپ 11واں حصہ مقاصد الاسلام کو پڑھیں گے تو جگہ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بتائی گی اور لوگوں کو ان دشمنان اسلام جو مسلمانوں کی شکل میں جو کلمہ پڑھنے والے ہوتے تھے لیکن حضور کے ساتھ میں گستاخی کرتے تھے، تو بانی جامع نظامیہ نے لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائی. یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں. ایک اور کتاب ہے انوار احمدی کے نام سے، اس کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ اس میں بحث فرمائی. یہ ایک اس وقت کا فتنہ تھا. اسی طریقے سے اس وقت یہ بھی تھا کہ حکومتیں بدل رہی تھی، امن و امان ختم ہو چکا تھا، قتل غارت گری کے معاملات، حکومت پر ایسے لوگ جو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی حکومت میں قتل غارت گری کے معاملات اور بھی طرح طرح کے جو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو انوار اللہ شاہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بھی آپ نے لکھا. سب سے پہلے اسلام کے حوالے سے بتایا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کو دنیا میں نافذ کر کر امن و امان قائم کیا جا سکتا. یہ بانی جامع نظامیہ نے لکھا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے احکام کو نافذ کر کر دنیا میں امن و امان لایا جا سکتا ہے. ایک ہمارا بھی دعویٰ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دلائل پیش کی. اس لیے کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے اسلامی وہ مذہب ہے، لیکن اس کو ثابت بھی کرنا ہے. تو پھر جو قوتیں ہیں، انسان کی جو قوتیں ہیں، قوتوں کے حوالے سے انہوں نے بحث فرمائی. اسی کو تفصیل کے ساتھ سنیں گے اور اس سے بہت سارے فوائد بھی ہے اور آج بھی اس کی جو ضرورت ہے، جو بحث فرمائی مقاصد اسلام میں جو کتاب ہے، آپ لوگ بھی اس کتاب کو پڑھیے اور بڑے بہت سارے صفحات پر اس کو لکھا ہے. میں اس کو مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. فرماتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے چل کر اور دنیا میں قائم کر کر امن و امان ہو سکتا ہے، عدل و انصاف ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. اور پھر اس کو کس طرح وضاحت فرمائے کہ امن و امان کا معنی کیا ہے. سب سے پہلے بتائے کہ امن و امان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے. یہ تین چیزیں کا نام ہے امن و امان. اور اسی کو امن و امان کو قائم کرنے کے لیے حکومتیں بنتی ہیں، کسی کو بڑا بنا لیا جاتا ہے، کوئی آدمی حاکم بنتا ہے، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کچھ قوانین بنا لیے جاتے ہیں اور وہ جب قوانین ہوتے ہیں تو دنیا میں امن و امان ہوتا ہے. پھر آپ نے بتایا کہ یہ تین چیزیں جب تک جس ملک میں، جس معاشرے میں محفوظ ہوں گی، جان، مال، عزت، وہ محلہ، وہ معاشرہ کامیاب ہوگا، امن و امان ہوگا، وہ محلہ ترقی کرے گا. اب اس امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جو قوانین بنتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں، وہ قوانین اور اسلامی قوانین میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی جگہ پر، کسی محلے میں کچھ درندوں کو لا کر اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ درندے ان کی جان محفوظ نہیں ہوگی. شیر، چیتا، اس طرح کے جانور اگر چھوڑ دیا جائے
تو اس سے انسانوں کی جان محفوظ نہیں. اسی طریقے سے بڑے بڑے جانوروں کو لا کر چھوڑ دیے تو وہ مال کو نقصان پہنچائیں گے. اسی طریقے سے بندروں کو لا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں کے کپڑے پھاڑ دیں گے اور عزت و آبرو جو ہے برباد ہو جائے گی. یہ جانوروں سے یہ ایک مثال کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے کتاب میں لکھا. اور آگے فرمایا اسی طریقے سے انسان کے اندر کچھ قوتیں ہوتی ہیں. ایک قوت ہے قوت بہیمیہ. انسان کے اندر قوت ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان کو جو کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے، انسان کو سونے کی خواہش ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کی جو خواہش ہوتی ہے، جمع کرنے کی جتنے بھی یہ جو خواہشات ہوتے ہیں، یہ اسی قوت کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی. اور یہ قوت جانوروں کے اندر بھی ہے. بہائم جو جانوروں کو بہائم کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کے اندر بھی یہ ہے، ہمارے اندر بھی، انسانوں کے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے. جو جس قوت کے ذریعے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے. ایک قوت ہے قوت سبعیہ جو انسان کے دل میں ہے، اور اس قوت کے ذریعے انسان کو غصہ آتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، بڑے بڑے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ہمت بہادری ہے وہ بھی انسان کے دل میں ہے. جس کو جتنا ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ جو ہے سے وہ قوت بڑھتی رہتی ہے تو وہ انسان کی غضبناک ہونا اور اس کی جو صفتیں ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی. اور یہ بھی جانوروں کے اندر ہے قوت سبعیہ. سبا کہتے ہیں درندوں کو کہتے ہیں. عربی میں جو چیر پھاڑ کر جو کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو عربی میں اس کو سبا کہتے ہیں. اس کو قوت انسان کے اندر بھی ہے، قوت سبعیہ کہتے ہیں. اور یہ انسان کے اندر ہے. ایک قوت ہے تیسری قوت، وہ ہے قوت ملکیہ. یہ جانوروں کے اندر نہیں ہے، یہ صرف انسانوں کے اندر ہے. پہلی جو دو قوت ہے وہ انسانوں کے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے، قوت بہیمیہ، قوت سبعیہ. لیکن قوت ملکیہ یہ انسان کے عقل میں رکھی گئی. جس انسان جس کو عقل کے ذریعے استعمال کرتا ہے اور یہ جو دو قوتیں ہیں ان کو کنٹرول میں رکھتا ہے. قوت ملکیہ کے ذریعے جانوروں کے اندر ہے. اور یہی وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، انسان کو معزز بنایا گیا. اور اس قوت کا کام کیا رہتا ہے؟ ان دونوں قوتوں کو کنٹرول کرنا. یعنی قوت بہیمیہ ہونا چاہیے، کھانے پینے کی خواہش ہونا چاہیے، لیکن ان تینوں قوتوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی قوت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو باقی جو دو قوتیں وہ کام نہیں کرتی. یعنی کسی کی کھانے کی خواہش بہت زیادہ بڑھ گئی، اب یہ جو دو قوتیں ہیں ان کا کام کم ہو جاتا ہے. یعنی قوت بہیمیہ کام کر رہی ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے، تو اب وہ جو قوت سبعیہ ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر غیرت آتی ہے، ایک بے غیرت والا کام نہیں کرتا ہے، وہ قوت کام نہیں کرتی ہے. اب کھانے پینے کی خواہش اتنی زیادہ ہو گئی تو بغیر دعوت بھی جو ہے کسی بھی جگہ کو گھس جاتا ہے. کیوں؟ وہ قوت بہیمیہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی. تو اب اس کی جو دو قوتیں ہیں، قوت ملکیہ اور قوت سبعیہ ہے، جس کے ذریعے انسان کو غیرت آتی ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ کھانے کی جو خواہش ہے وہ اتنا زیادہ ہو گئی کہ اب وہ بغیر دعوت کے بھی کسی بھی فنکشن ہال میں گھس کے کھا لیتا ہے. اب اس کو بے حیائی بے غیرت اس کو بھی نہیں چلا کوئی نہیں. کیوں؟ اب یہ دو قوت اس سے کام نہیں کر رہی. اسی طریقے سے قوت سبعیہ جس کے ذریعے انسان غصے میں آتا ہے، یہ اگر بڑھ گئی، بہت زیادہ ہو گئی، تو باقی جو دو قوتیں وہ کام نہیں کرتی. یعنی کسی کو کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہے، بھوک آتی ہے، لیکن قوت بہیمیہ کی خواہش ہے اسے، لیکن قوت سبعیہ جو غصہ ہے، غضبناک ہونا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اب اس کے سامنے آپ کھانا بھی پیش کریں گے اٹھا کے پھینک دیں گے.
کیوں؟ کیونکہ قوت سبعیہ جو ہے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، لہذا اب قوت بہیمیہ کام نہیں کرے گی، عقل بھی کام نہیں کرے گی، قوت بہیمیہ۔ ان تینوں قوتوں کو اعتدال پر رکھیں گے تو پھر دنیا میں امن و امان ہو سکتا ہے۔ بانی جامع نظامی انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں قوتوں کو، قوت بہیمیہ، قوت سبعیہ، قوت ملکیہ، یہ تینوں قوتیں اعتدال پر ہے تو پھر تو دنیا میں امن و امان ہوگا۔ اگر کوئی قوت بڑھ جاتی ہے اور باقی جو دو قوتیں کام نہیں کرتی ہے تو پھر وہاں سے امن و امان بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اچھا یہ قوتیں ہونی بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ قوت بہیمیہ بالکل ہی نہ ہو، یعنی کھانے پینے کی جو خواہشات ہوتی ہے ہونی چاہیے ایک حد تک۔ قوت بہیمیہ، قوت سبعیہ جو غصے میں آتے ہیں وہ بھی آنا چاہیے۔ اگر کسی کو غصہ ہی نہیں آتا ہے تو پھر تو آنا چاہیے، کسی غلطی پر غصہ آئے لیکن کنٹرول ایک حد تک آنا چاہیے۔ تو ان تینوں کو اعتدال پر رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اسلام کی احکامات پر آنکھ بند کر چلتے رہے تو یہ تینوں قوتیں اعتدال پر رہیں۔ قوت بہیمیہ، قوت سبعیہ، قوت ملکیہ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو بانی جامع نظامیہ انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اسلام کے جتنے جو احکامات ہیں، نظام ہے، ان نظام پر اگر آنکھ بند کر چلتا رہے تو پھر یہ تینوں قوتیں کنٹرول پر رہیں گی اور دنیا میں امن و امان لایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں امن و امان لانے کا یہی طریقہ ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں جب اعتدال پر نہیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملات جو ایسے گڑبڑ ہوتے ہیں۔ اب کیا یہ کوئی حقیقت بھی ہے، اس کی کوئی مثال بھی ہے یا ایسے ہی بات؟ اس لیے کہ ہم تو اپنی بات بتائیں، اب آگے والے کو بتانا ہے تو اس کو کیسے بتایا جائے؟ تو بانی جامع نظامیہ انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کا ایک کوئی دشمن ہے، وہ چاہتا ہے اپنے دشمن کو قتل کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، اس کو مارنے کے لیے ساری چیزیں ہیں، موقع بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ساری چیزیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مار رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں ماروں گا تو مجھے جیل جانا پڑے گا۔ دنیا کا جو بنا ہوا قانون ہے وہ قانون اسے روک رہا ہے، اس قانون کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، یعنی قوت ملکیہ جو عقل ہے وہ کام کر رہی ہے، تو اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ لیکن جیسے ہی وہ قانون کا ڈر نہ ہو یا پھر قوت ملکیہ اگر کام کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کام کو بھی کر گزرتا ہے، اس لیے کہ انسان جانتا ہے انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، دنیا کے جو قوانین ہے، جو قانون ہے وہ انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے، اور انسان کا جو بنایا ہوا قانون ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے تو انسان بچنے کے راستے بھی نکال لیتا ہے، اس سے بچنے کے راستے بھی نکال لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ ہو، یہ خوف ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اس کو، لیکن رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہاں تو میں دنیا میں بچ جاؤں گا، کسی بھی طریقے سے میں اپنے آپ کو جو ہے دشمن کو قتل کر یا دشمن کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچا کر میں اپنے آپ کو بچا تو لوں گا، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو پھر میں کیا جواب دوں؟ وہاں تو بچ نہیں پاؤں گا، وہاں کی جو سزائیں ہیں، جو جہنم کی جو سزائیں ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، جس عقیدے کی وجہ سے انسان اب وہ گناہ نہیں کرے گا، دنیا کے قوانین تو بچ جاؤں گا یہ کہہ کر گناہ کر دے گا، دوسرے مذاہب کے لوگ
یہ سوچیں گے کہ میں دنیا سے بچنا ہے تو دنیا کے قوانین سے بچ جائے. لیکن ایک مسلمان کو یہ اسلام کے جو قوانین ہیں کہ تو دنیا میں تو کسی بھی طرح بچ جائے گا، کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کا قتل کر کر، لیکن آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. مسلمانوں کے اندر یہ ایک عقیدہ ہے، اس سے کیسا بچے گا؟ تو یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو خوف ہے، جہنم کا جو خوف ہے، اسے گناہ کرنے نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ جو امن و امان ہے، یعنی اسلام کے جو احکام ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسی کو نافذ کر کر دنیا میں امن و امان ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دیگر مذاہب میں یہ عقیدہ نہیں ہے، لہذا انہیں اللہ کا خوف نہیں، وہ انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں تو وہ اس سے نکل بھی سکتا ہے، لہذا دنیا میں قتل غارت گری کے معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں. ابھی جو حالات جو چل رہے ہیں، جو قتل غارت گری، جس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے فلسطین پہ، ہمارے بھائیوں پر، بہنوں پر، اب ایک طرح سے جو قوتیں ہیں انسان کی، جو ابھی میں نے قوتوں کے بارے میں بات کی کہ اب وہ قوت سبعیہ وہ بڑی ہوئی ہے. جو اسرائیل، جو بدبخت آدمی جو اس طریقے سے ظلم کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے کہ میں ظلم کرتے رہوں گا، سارے لوگ ہو جائے لیکن میں کرتے رہوں گا، یعنی اس کے اندر سے جو قوت ملکیہ، جو عقل ہے انسان نے، اس لیے کہ یہ قوتیں جب اعتدال پر رہتی ہے تو وہ انسان ہوتا ہے. اگر یہ قوتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. میں نے جو مثال بتائی کہ جب کسی جگہ پر درندوں کو لا کر چھوڑ دیا جائے تو وہاں کے لوگوں کو جان محفوظ نہیں رہے گی، بڑے بڑے جانوروں کو لا کر چھوڑ دیا جائے تو ان کا مال محفوظ نہیں رہے گا. یہ کیوں؟ کیونکہ ان جانوروں کے اندر قوت ملکیہ نہیں ہے. تو انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر قوت ملکیہ یعنی عقل دی، جس عقل کے ذریعے انسان قوت بہیمیہ اور قوت سبعیہ کو اعتدال پر رکھ سکتا ہے. لیکن اگر ان تینوں میں سے اگر کسی کی قوت بڑھ جاتی ہے تو دوسری قوتیں کام نہیں کرتی ہے. اگر قوت سبعیہ بڑھ گئی تو وہ پھر ظالم بن کر جو ہے لوگوں پر ظلم کرے گا، اسے دوسرے چیزوں کا جو ہے خوف نہیں ہوگا. تو اب یہی جو انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا خوف نہیں ہوگا یا پھر اس کے اندر جو ہمدردی ہوتی ہے، جیسے درندے کا کام چیر پھاڑنا رہتا ہے، اس کے اندر ہمدردی کا مادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت ملکیہ نہیں رکھا. لیکن انسان کے اندر قوت ملکیہ ہے، لیکن قوت سبعیہ جب بڑھ جاتا ہے تو یہ اور جانور سے اور درندے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عقل کو رکھا. اب اس عقل کے ذریعے وہ قوت سبعیہ بڑھنے کی وجہ سے نئے نئے طریقے نکال دے گا جو جانور بھی نہیں نکالتا، اس سے بھی بدتر. اندر جو قوت ہے، قوت ملکیہ، جو عقل ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس عقل کے ذریعے جب دوسری قوت جو دشمنی، غصہ، غضبناک ہونا، کسی پر ظلم کرنا، جب یہ قوت بڑھ جاتی ہے تو جانور جو درندہ ہوتا ہے اس سے بھی بدتر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں بانی جامع نظامیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو عقل دی ہے وہ جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے. انسان اس عقل کو غلط استعمال کر کر لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا. یہی حالات ابھی جو 2 مہینے ہو گئے، لیکن جس طریقے سے جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، کتنے ہزاروں لوگ جو ایسے شہید ہو چکے ہیں، ان کے تباہ کر دیے گئے، گھر بار مال سب جو ایسے برباد، لیکن کسی طرح کا کوئی رحم اس کے اندر نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کی جو عقل ہے، قوت ملکیہ، وہ ختم ہو چکی ہے. وہ قوت ملکیہ اسے قوت سبعیہ کے اندر بدل چکی ہے. اب اس کے اندر بدلے کی آگ، جو ظلم ہے، وہ زیادتی بڑھتی رہی. اب یہ انسان، اس طرح کا انسان ایک جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور دنیا کا امن و امان وہ غارہ ختم ہو جاتا ہے. ساری دنیا کا امن و امان ابھی ختم ہو چکا ہے.
ایک ظالم ظلم کر رہا ہے اور عروج پر ہے، اور اس ایک کی وجہ سے ساری دنیا کا امن و امان ختم ہو چکا ہے۔ یہی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر امن و امان قائم کرنا ہے تو انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ 3 قوتوں کو اعتدال پر رکھے، اور 3 قوتوں کو اعتدال پر رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مسلمان دین کے جو احکام ہے، دین کی جو پیروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارتے رہے، تو یہ تینوں قوتیں اعتدال پر رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ دین اسلام ہی وہ مذہب ہے جن احکامات پر چل کر، جن چیزوں کو نافذ کر کر دنیا میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں، عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں۔ آپ نے تو بتا دیا، کیا اس کی مثال ہے دنیا میں؟ تو بے شک اس کی مثال آپ کو ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، خلفائے راشدین کا دور، جس وقت جب ان اسلامی احکامات کو نافذ کر کر حکومت جب چلائی گئی، تو جو امن و امان قائم ہوا کہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت ہمارے علاقے میں بھی آ جائے۔ یعنی یہ جو آپ کا جو دعویٰ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کو نافذ کر کر دنیا میں امن و امان لایا جا سکتا ہے، تو کیا اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ کے سامنے کوئی آگے والا پوچھے تو ہم جواب دے سکتے کہ ہاں دنیا میں اس کی مثال ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے، صحابہ کرام کو، مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کرام کا بھائی بنا دیا، تو انصار صحابہ کرام نے جو قربانیاں جو پیش کی، کہ جس طریقے سے ان کو اپنے گھر میں شامل کر لیا، اپنے کاروبار میں شامل کر لیا، حتیٰ کہ کسی کے 2-4 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر ان کو اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دی، اس طرح کی مثالیں ہیں۔ کیوں دیا؟ انہوں نے جو ہے اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرتے انہوں نے کیا، اور دنیا میں امن و امان قائم ہوا۔ اس کی بات کی مثالیں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد کے جتنے بھی خلفاء آئے، اس زمانے میں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام سے کوئی غلطی میں کچھ گناہ ہو جاتا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے سزا دی۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک صحابی آئے اور فرمائے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا غلطی سے، مجھے اس کی سزا دیجیے۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر آئے، پھر بولے کہ یا رسول اللہ مجھے سزا دیجیے، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر وہ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیا دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال ہے کہ آدمی گناہ کرے پھر آ کر جو ہے اس کا اقرار کرے؟ یہ کیوں کروا رہے ہیں؟ رب العالمین کا خوف۔ دنیا میں تو میں بچ سکتا ہوں، دنیا میں لوگوں نے مجھ سے نہیں دیکھا گناہ کرتے ہوئے، میں یہاں تو بچ جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن مرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوں گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، اس کی سزائیں جو ہے سخت ہے۔ یہی وہ خوف ہے، یہ وہی عقیدہ ہے، ایک مسلمان کو گناہ کرنے نہیں دیتا۔ اس طرح کی مثالیں بے شمار مثالیں۔ صحابہ کرام اپنے کچھ بھی ہوتا، ان سے کچھ بھی سرزد ہو جاتا، وہ فوراً آ کر حضور کی بارگاہ میں۔ تو اس دور کو اٹھا کر پڑھیے، خلفاء کا دور، اس دور میں جو امن و امان قائم ہوا وہ کیسے قائم ہوا؟ انہوں نے اسلامی حکومت، اسلام کے احکامات کو نافذ کیا تو دنیا میں امن و امان قائم ہوا۔ تو اس کی مثالیں بے شمار مثالیں۔ پھر اس کے بعد بانی جامعہ نظامیہ انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں امن و امان قائم ہونے کی کیا کیا اصول ہے، ایک فہرست لکھی۔ اسلام جن چیزوں کے ہمیں کرنے کا حکم کیا، انسان سچ بولے، کسی امانت داری کا خیال رکھے، دھوکہ نہ دے کسی کو، وعدہ پورا کرے، اپنے
والدین کا احترام کرے، بڑوں کا احترام کرے، وہ ایک پوری لمبی فہرست ہے، تقریباً جو ہے کتاب میں 35 سے 40 جو ہے ان چیزوں کو لکھا گیا ہے جن چیزوں کے ذریعے دنیا میں امن لایا جا سکتا ہے، اور جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور ان چیزوں کو بچ کر اگر دنیا میں زندگی گزارے تو پھر دنیا میں امن و امان مل سکتا ہے، وہ پوری جو ہے لمبی فہرست۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر جو اس زمانے میں جو امن و امان قائم ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہر وقت اللہ کا خوف ہوتا تھا، ان کے دل کبھی بھی اللہ کے ذکر سے یا اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہوتے، یعنی جیسے کاروبار کرنے جاتے تو کاروبار میں بھی انہیں یہ پیش نظر ہوتا، قرآن پاک کی آیت ان کے سامنے ہوتی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ لوگ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، یعنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی جو یاد ہے یا جو آیتیں ہیں، دنیا داری میں مصروف ہونے کے باوجود ان کے سامنے قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش نظر ہوتی تھی، ان سے گناہ کبھی سرزد نہیں، وہ چیزیں انہیں غافل ہونے نہیں دیتی، دنیا داری میں ہونے کے باوجود رزق تنگ ہو گیا، نوکری نہیں ہے یا رزق جو ہے پریشان ہے، قرآن میں ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے اسے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس پر تنگ فرما دیتا ہے، قرآن کی آیت ان کے پیش نظر ہے۔ تو دنیا داری میں مشغول ہونے کے باوجود ان کے سامنے وہ آیتیں ان کے سامنے ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل نہیں ہوتے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دنیا داری تو چھوڑیے، دیندار میں بھی، یعنی ہماری نماز بھی ہو رہی ہے تو بھی ہمارا خیال جو ہے دنیا داری میں ہوتا ہے، یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو امن و امان قائم ہوا، صحابہ کرام کے اندر جو خوف ہوتا تھا، وہ دنیا داری میں بھی جا کر اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی کوئی بھی کام کر رہے، کوئی بھی کاروبار کر رہے، کوئی بزنس کر رہے، کوئی جاب کر رہے، تو قرآن پاک کی وہ آیتیں، وہ اسلام کی وہ تعلیمات ان کے سامنے ہوتی تھی، پیش نظر ہوتی تھی، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اسلام صرف مسجد کے اندر ہے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اسلام کی تعلیمات صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ جو ہے ان کو صبح و شام، اور ان کی ساری زندگی چاہے کہ مسجد میں ہو، چاہے عبادت میں ہو یا کاروبار میں ہو، جہاں بھی ہو، ان کے دل ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دنیا داری میں تو چھوڑ دیجیے، دنیا داری میں تو صاف کہا جا رہا ہے، شادیوں میں، ایسے فنکشنوں میں کچھ بے حیائی والے کام ہو، ان کو روکا جائے تو صاف صاف کہہ دیتے کہ مولانا سال میں ایک مرتبہ شادی، زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، اس میں بھی قرآن سنت لے کر آ جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، مومن ہے، کلمہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ جس وقت سے مسلمان ہیں، جس وقت آپ بالغ ہوئے، اس مرنے دم تک جو ہے اسلام کی تعلیمات آپ چلنا آپ پر ضروری ہے، یہ کون سی بات ہوئی کہ زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہو رہی تو میں بے حیائی والے کام کروں گا، زندگی میں ایک مرتبہ کوئی کام ہو رہا تو میں حرام کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی وہ زندگیاں ہوتی تھی جو دنیا دار میں دنیا میں بھی ہوتے تھے، کاروبار میں بھی ہوتے تھے، تو ان کے اندر ہمیشہ جو ہوتے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں، اور آج ہم مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، پورا حساب و کتاب جو ہے پورے وہی 2 رکعت 4 رکعت میں چلتے رہتا ہے، یہ فرق ہے، یعنی جو صحابہ کرام کی جو زندگی ہے ان زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں یہ فرق ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اور بانی جامع نظامیہ نے جو بڑی وضاحت کے ساتھ جو پوری صفحات میں جنہوں نے لکھ کر یہ بتایا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے احکامات کو نافذ کر کر دنیا میں امن و امان لایا جا سکتا ہے، تو وہ کیسے لایا جا سکتا ہے کہ جب ان چیزوں پر عمل کریں گے، جو اسلام کے جو اصول، جو قوانین ہیں، کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو قوانین دیے، ان قوانین کو چل کر جب زندگی گزاریں گے
تو پھر دنیا میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی غیر لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ہاں اتنی تعلیمات ہیں، یعنی جب صحابہ کرام کی جو خلفائے راشدین کی جو حکومتیں ہوئی، جب انہوں نے خلافت کی، تو غیر لوگ جو عیسائی ہوتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ان کی حکومت آ جائے، ہمارا علاقہ بھی ان کے انڈر میں آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام پر چل کر ایسے بتائے۔ تو آج ہماری جو ہم جس طریقے سے اسلام کی تعلیمات پر چل رہے ہیں، کوئی دیکھ کر یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اسلام قبول کریں۔ یعنی ہمارا جو اخلاقی اعتبار سے جو ہمارا رویہ ہے، جو صبح سے شام تک جو بات کرنے کا طریقہ ہو، رہنے کا طریقہ ہو، کاروبار کرنے کا طریقہ ہو، جاب کرنے کا طریقہ ہو، ایک رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے کا طریقہ ہو، بھائیوں کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا طریقہ ہو، ہم نے اس طریقے کو اس طرح جو ہے سے بتا دیا کہ غیر لوگ جہاں صحابہ کرام کی عبادتوں کو، اخلاق کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم جو ہے اس دین اسلام کو اس وجہ سے قبول کر رہے کیونکہ اسلام میں امن و امان ہے، اسلام میں جو ہے شانتی ہے، اسلام میں سکون ہے، اور اسلام کے احکامات پر چل کر ہی دنیا میں امن و امان کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ پیغام صحابہ نے دیا، اور آج ہماری زندگیوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کے اندر جو اختلافات ہے، مسلمان جس طریقے سے آپس میں بغض و حسد کا شکار ہے، مسلمان اپنے نہ بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کی جو ہے مدد کرتے ہیں، نہ والدین کے ساتھ ان کا طریقہ صحیح ہے، نہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا بھی طریقہ ان کا صحیح ہے۔ آخر وقت جو ہے جمعہ جیسا عظیم مقدس دن ہے، اس دن جو ہے کس طریقے سے عبادت کے لیے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم دن ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس دن بھی دیکھیے ہماری مساجد کا حال، آخر وقت جو خطبہ چلتے رہتا ہے اس وقت جو ہے آدھی مسجد ہوتی ہے۔ ابھی جتنے لوگ ہیں نا، اتنے لوگ جو دوسرا جو خطبہ رہتا ہے ختم پہ رہتا ہے اس وقت اتنے لوگ اور آتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے اسلام، جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جیسے ہی اذان دی جائے جمعہ کی تو فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے دوڑو، تیزی سے دوڑو، وذروا البیع، اپنے سارے کاروبار اپنی مصروفیت کو چھوڑ دو۔ کب؟ جب جمعہ کی اذان ہو جائے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ جب جمعہ کے جو نماز کے لیے اللہ اکبر کی تکبیر ہوتی ہے اس وقت جو ہے ہمارے جو ہے مسجد میں لوگ ساری چیزوں کو چھوڑ کر تیزی سے آتے ہیں، یعنی وہ آیت کریمہ اذان کے حوالے سے ہے کہ اذان ہو جائے جمعہ کی تو دوڑ دوڑ کر مسجد کی طرف آؤ، اور ہم کرتے ہیں جمعہ کا جب خطبہ ختم ہو جائے تو دوڑ دوڑ کر جو ہے مسجدوں میں جگہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین نے جو قوانین، جو اصول بتائے، جو باتیں بتائے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس مذہب پر چل کر، جس مذہب کے تعلیمات کو عام کر کر ہی دنیا میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ہم کسی کے سامنے کہیں تو لوگ ہنسیں گے۔ جب ہم صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی زندگی کو پیش کریں گے تو جب مانیں گے، لیکن ہمارے اور آپ کے طریقے کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں بولے گا کہ ہم اس سے جو ہے امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام، انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کل کا دن جو گزرا ہے وہ آپ کی وصال کی تاریخ رہی۔ اللہ رب العزت آپ کے صدقے میں ہم سب کو جو ہے اسلامی قوانین پر چل کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو حضرات سنت کے بڑے